السلام علیکم ویلکم ٹو امراد دوستوں، بات ہم کرنے جا رہے ہیں امریکہ کی طرف سے لگائی گئی کچھ پابندیوں کے بارے میں جو کہ پاکستانی کمپنیز پر امپوز کی گئی ہیں، اور اس کو ڈائریکٹلی لنک کیا جا رہا ہے پاکستان کے فیوچر میزائل پروگرام کو لے کر، اور آفیشلی امریکہ نے کچھ بڑے ٹیزرز دیے ہیں۔ تو دوستوں، 26 مارچ کو یہ خبر آتی ہے کہ امریکہ نے تقریباً 80 کے قریب مختلف ٹریڈ اینٹیٹیز پر سینکشنز لگائی ہیں۔ ان 80 کمپنیز میں 50 کے قریب تو چائنا کی کمپنیز تھیں، ان میں سے 16 پاکستان کی کمپنیز تھیں، یو اے ای اور ایران کی 4 کمپنیز تھیں، تائیوان کی کمپنی بھی تھی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امریکہ کی جو اس وقت کرنٹ پالیسی چل رہی ہے، اس میں امریکہ نہ صرف دوسرے کنٹریز کو بلکہ اپنے بہت ہی زیادہ قریبی اتحادیوں کو بھی ٹارگٹ کر رہا ہے، جیسا کہ یہاں یو اے ای اور تائیوان کی کمپنیز موجود ہیں۔ چائنا کی فارن منسٹری کی طرف سے اس پر رد عمل بھی آ چکا ہے کہ انہوں نے تھورولی کنڈیم کیا ہے، اور انہوں نے وارننگ دی ہے امریکہ کو کہ اگر ٹیکنالوجی کی ٹریڈ کو لے کر اور ٹیکنالوجی شیئرنگ کے معاملے پر مختلف کمپنیز پر پابندیاں عائد کی جائیں گی تو کل کو یہ چیزیں امریکہ کی اپنی کمپنیز کے لیے بھی بہت بڑا خطرہ ثابت ہوں گی۔ پاکستان کی طرف سے یا پاکستان کی فارن منسٹری کی طرف سے ابھی اس پر بیان آنا باقی ہے۔ یہاں امریکہ کے آفیشیل سورسز کی طرف سے کچھ اہم چیزیں کہی گئی ہیں، جیسا کہ جو کامرس آفیشیل ہیں جیفری کیسلر، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو ٹیکنالوجیز ان کمپنیز کے تھرو ٹریڈ ہوتی تھی، یعنی کمپنیز جن ٹیکنالوجیز تک رسائی حاصل کر سکتی تھی، ان میں ہائپرسونک میزائلز، ہائی پرفارمنس کمپیوٹنگ مشینز جو کہ میزائل، ایویشن، ملٹری اور سول جتنے بھی شعبے ہیں ان میں ہائی پرفارمنس کمپیوٹنگ مشینری یوز ہوتی ہے، بہت ہی زیادہ ہائیلی ایکوریٹ سٹرکچرز کو بنانے کے لیے، ان کو مینوفیکچر کرنے کے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ملٹری ایئرکرافٹ ٹریننگ اینڈ انمینڈ کامبیٹ ایریل وہیکل سسٹمز، یہ وہ تمام سیکٹرز ہیں جن سے ریلیٹڈ ٹیکنالوجی ان کمپنیز کے ہاتھ لگ سکتی تھی، اور اسی وجہ سے امریکہ کا یہ کلیم ہے کہ انہوں نے ان کمپنیز پر پابندی لگائی ہے۔ اب اس سے پہلے دسمبر 2024 میں بھی پاکستان کی 3 کمپنیز پر پابندیاں لگائی گئی تھی، اور اس پر بھی یہ کہا گیا تھا کہ پاکستان ایک انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل بنا رہا ہے، یہ امریکہ نے خود کلیم کیا تھا، اور اس کی رینج اتنی زیادہ ہوگی کہ پاکستان سے امریکہ تک کسی بھی ٹارگٹ کو نشانہ بنایا جا سکے، یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں ایک ایسا میزائل جس سے پاکستان دنیا کے کسی بھی کونے پر کسی بھی ٹارگٹ کو ڈسٹرائے کرنے کے قابل ہوگا۔ تو ایسے میزائل کی جو رینج تھی وہ 10,000 سے 12,000 کلومیٹر کے درمیان بتائی گئی تھی، اور یہ امریکن آفیشلز نے جب بات کہی تو انڈین سائڈ پر بھی اس کے بارے میں بڑے کنسرن شو کیے گئے کہ اس سے دنیا کے امن کو خطرہ ہے۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ انڈیا کو اپنا اگنی 5 اور اگنی 6 جو فیوچر میں بنا رہے ہیں وہ نظر نہیں آئے گا، لیکن پاکستان کی دفاعی ٹیکنالوجی سے انہیں خطرہ تھا۔ اب اس ریسنٹ رو میں امریکہ کی طرف سے ہائپرسونک میزائل کا نام بھی دے دیا گیا ہے، جو کہیں نہ کہیں انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ پاکستان فیوچر میں انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل کے ساتھ ساتھ ہائپرسونک میزائلز کو بنا بھی رہا ہے، جبکہ دوسری طرف انڈیا کی ڈی آر ڈی او نے ملٹیپل ہائپرسونک گلائیڈ وہیکلز اور ہائپرسونک میزائلز کے پروٹوٹائپس کو دکھایا ہے، جس پر امریکہ بالکل خاموش ہے، اور اس پر کوئی بھی ایکشن نہ لیا گیا، اور نہ ہی امریکہ کو ان سے کوئی خطرہ معلوم ہوتا ہے۔ یہاں دوستوں امریکہ کی سینکشنز بیسیکلی ہیں کیا، اور ان کا کتنا زیادہ اثر ہوگا ان پر اگر ذرا بات کریں تو امریکن سینکشنز بنیادی طور پر سن 1800 سے 1900 کی ایرا کے درمیان امریکہ کا ایک قانون ہوتا تھا جسے ایمبارگو ایکٹ کہا جاتا تھا۔ ایمبارگو ایکٹ صرف امریکہ سے متعلقہ ایک پابندی تھی کہ جس پر یہ ایمبارگو ایکٹ لگے گا وہ ملک امریکہ کے ساتھ تجارت نہیں کر پائے گا، یا اس کو تجارت وہ کرے گا بھی تو اس پر کئی ریسٹرکشنز لگ جائیں گی، ٹیرف زیادہ دینا پڑے گا، اس طرح کے معاملات۔ لیکن جب امریکہ کے پریزیڈنٹ بنے ووڈرو ولسن تو انہوں نے انہیں پراپر امریکن سینکشنز کا نام دیا اور انہیں لیگلائز کیا، اور ووڈرو ولسن خود ان سینکشنز کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ یہ امریکہ کا ایک سافٹ ویپن ہے جس سے اپنے مخالف کنٹریز کو سبجوگیٹ کرنے کے لیے یوز کیا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک ٹریڈ وار میں آپ کا بہتر ویپن ہوتا ہے جس سے آپ دوسرے کنٹری پر جب سینکشن لگاتے ہیں تو وہ کنٹری ان سینکشنز کو ہٹوانے کے لیے آپ کی کچھ ڈیمانڈز ماننے کو تیار ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب کولڈ وار سٹارٹ ہوئی تو امریکہ نے اس وقت اتحاد بنایا ہے نیٹو کے نام سے، تو اس وقت یہ سینکشنز اور زیادہ خطرناک ہوگی کہ جس ملک پر امریکہ کی سینکشن لگتی تھی اس کے ساتھ پھر نیٹو کے کنٹریز بھی جو امریکی اتحادی تھے وہ بھی اپنی تجارت محدود کر دیتے تھے۔ تو امریکہ کا کنسیپٹ کیا ہے ان سینکشنز کا، اور امریکہ کیوں ان سینکشنز کو لگاتا ہے وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب اس کا کتنا امپیکٹ ہوگا پاکستان کے میزائل پروگرام پر، یا پاکستان کی جو نیوکلیئر کیپیبلٹی ہے، یا پاکستان کی اوور آل دفاع سے ریلیٹڈ جو کیپیبلٹی ہے، تو اس کا ایسا کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ یہ پہلی دفعہ
کوئی سینکشن نہیں لگ رہی پاکستان پر، اس سے پہلے بھی ملٹیپل ٹائمز اس طرح کی سینکشنز لگتی آئی ہیں، نہ تو تب ان کی وجہ سے کبھی پاکستان نے اپنے دفاعی پروگرامز کو روکا، نہ پاکستان اب روکے گا، اور نہ ہی آنے والے وقت میں اس کا کچھ سوال پیدا ہوتا ہے۔ میں یہاں آپ کو ایک اور مثال دیتا چلوں کہ 1996 میں ہی آئی تھی، اگر میں ڈیٹ آگے پیچھے تھوڑی سی کر گیا ہوں تو اس کے لیے معذرت۔ یوکرین کے پاس اس وقت 1300 نیوکلیئر ویپنز تھے، 1300 ایٹم بومز، لیکن امریکہ اور روس کی ضمانت پر انہوں نے اپنے یہ جتنے بھی نیوکلیئر ویپنز تھے یہ روس کے حوالے کر دیے۔ آج ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ تو اس وجہ سے آپ کی دفاعی کیپبلٹی بہت اہم ہوتی ہے۔ آپ کے انٹرنل مسائل ہیں وہ آہستہ آہستہ آپ ٹھیک کر سکتے ہیں، ان پر بات ہو سکتی ہے، ان پر تنقید ہو سکتی ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن جب آپ کا ڈیفنس، آپ کے ملک کی جو نیشنل انٹیگریٹی ہے وہ انڈرمائن ہو جاتی ہے تو آپ کو کوئی بھی بچانے نہیں آئے گا، چاہے وہ آپ کا کتنا ہی قریبی الائی کیوں نہ ہو۔ اسی طرح پاکستان کا جو میزائل پروگرام ہے یہ پاکستان کی ڈیفنس انٹیگریٹی کے لیے ایک ریڈ لائن ہے۔ اس کے لیے پاکستان کو انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل بنانا پڑے، اس کے لیے پاکستان کو ہائپرسونک میزائل بنانا پڑے، اس کے لیے پاکستان کو کچھ بھی بنانا پڑے، اس کے لیے پاکستان وہ اقدامات کرے گا۔ آپ اس کی مثال انڈیا کو ہی لے لیں تو انڈیا اگنی 5 بنا رہا ہے، فیوچر میں اگنی 6 کا بھی ان کا پروجیکٹ اس وقت انڈر ڈیولپمنٹ ہے، لیکن ان کو امریکہ اس کانٹیکس میں ٹارگٹ نہیں کرتا، ان کو بھی ٹارگٹ کرتا ہے۔ ریسنٹلی انڈیا کی کافی کمپنیز پر بھی امریکہ نے پابندیاں لگائی ہیں، لیکن ان پر پابندیاں لگائی گئی ہیں اس وجہ سے کہ ان کے روس کے ساتھ تعلقات تھے۔ تو آپ کو یہ چیز سمجھنی ہوگی کہ امریکہ کے انڈیا کے ساتھ جو کنسرنز ہیں، امریکہ ان بیسس پر انڈیا پر پابندیاں لگاتا ہے، اور جن معاملات پر پاکستان کے ساتھ کنسرنز ہیں ان معاملات پر پاکستان پر پابندیاں لگا دیتا ہے۔ لیکن یہ چیزیں پاکستان کو بہت زیادہ افیکٹ نہیں کریں گی، کیونکہ پاکستان کی جو زیادہ تر ٹیکنالوجی شیئرنگ اور اس طرح کی کوآپریشن ہے وہ چائنا کے ساتھ چلتی ہے یا حد سے حد ترکیہ کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ امریکن پابندیاں خود امریکہ کو بھی نقصان پہنچاتی ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق امریکہ جن کمپنیز پر پابندیاں لگا دیتا ہے تو چونکہ وہ کمپنیز پھر بہت کم تجارت کرتی ہیں امریکہ کے ساتھ یا تجارت کر ہی نہیں پاتی، تو اس وجہ سے امریکہ کو ہر سال 15 بلین پلس سے زیادہ کا نقصان ہوتا ہے، بیکاز یہ وہ والیوم ہے جس والیوم میں وہ کمپنیز ٹریڈ کر سکتی تھی کولیکٹیولی۔ اب چونکہ ان پر پابندیاں لگ جاتی ہیں وہ ٹریڈ نہیں کر سکتی، تو اتنا نقصان امریکہ کو بھی ہوتا ہے۔ سو اس وجہ سے ان پابندیوں کو لے کر بھی امریکہ کے اندر تنقید ہوتی رہتی ہے۔ لیکن الٹیمیٹلی اگر اس پوری ڈسکشن کو وائنڈ اپ کیا جائے تو یہاں ہمیں 2 اہم چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں کہ پاکستان ICBM کے ساتھ ساتھ ہائپرسونک میزائلز پر کام کر رہا ہے، اور ان کی ڈیولپمنٹ آئی بلیو کافی حد تک آگے جا چکی ہے، جس کو لے کر اس وقت امریکہ کو آفیشلی یہ سب باتیں کرنی پڑی ہیں، جو کہ خطے میں ایک بڑے سرپرائز کے طور پر بھی دیکھا جا رہا ہے۔ سو دوستو، امید کرتا ہوں چیزیں کلیئر رہی ہوں گی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا تاکہ اس آگاہی کو آگے پھیلایا جا سکے۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔